يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وہی کامیابی ملی جو ہمارے اسلاف کو ملی اور مل رہی ہے. وہ ختم چیز نہیں ہے. دین کی جو چیزیں وہ ہیں اور رہی ہیں اور رہیں گی، تو ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا جو وہ کیے. ہمارے دادا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر فقیر رحمۃ اللہ علیہ پیشین رہتے تھے. ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا. خلافت مل چکی ہے چاروں سلسلے سے، مگر اپنی اصلاح کی فکر. اب جب کوئی سچا طالب ہوتا ہے تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتا. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. یہ صورت ہمارے لیے اور یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے. ایک طرف بڑے بڑے امیر سردار ہے اور دوسری طرف ایک نابینا پڑھنے پرانے والے غریب و فقیر ہے. اللہ تو دل کو دیکھتا ہے. اللہ تو غنی مستغنی، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا آپ اسے رکنا مانے تو طالب کو اللہ محروم نہیں کرتا. ٹوٹتے رہے اللہ سے دعا کرتے رہے. تو خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے بیعت ہو جاؤ، ان سے اپنی اصلاح کراؤ. آنکھ کھل گئی تو اور بے چینی بڑھ گئی. آنکھ کھل گئی اور بے چینی. اب ادھر ڈھونڈ رہے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، مجھے معاف کرنا. ہم لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے، پہلے تو اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ ہم اپنی اصلاح کرائیں. حافظ ہے تو اپنے کو کامل سمجھتا ہے، عالم ہے تو اسے بڑا اپنے کو کامل کے اکمل سمجھتا ہے، اور اگر مفتی اور ادیب اور کچھ اور کر لیا پھر تو ہم تمہیں دیگرے نہیں، سب تو ہمارے برابر کون ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو سب ہو گئے، حالانکہ کچھ بھی نہیں. مفتی صحیح صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، مولوی تو بہت، ان کا نام ہم نے کیوں لیا؟ اس لیے کہ علم والے ہیں رہے ہیں. نام اس لیے لیا کہ وہ باعمل عالم تھے، اپنی اصلاح کرائے تھے. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے اس زمانے کے اکابر تھے اور کراتے رہے. نہ جانے کتنے سے ان کو اجازت اور خلافت ملی، لیکن اپنے کو بچائے رہے، کام کرتے رہے. تو حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کی بڑی خصوصیات ہیں، بڑے قابل لوگوں میں تھے. ان کی کوئی بات کہنا بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ ذہن سے نکل گئی. کیا بتا رہا تھا؟ بات کہاں چل رہی تھی؟ ان سے بیٹھ ہوئی اصلاح کی بات کر رہی، ان سے بیٹھ ہو جائیے. اب وہ ڈھونڈتے رہے تو کسی نے کہا کہ تم جھنجھانا چلے جاؤ، وہاں میاں نور محمد جھنجھانوی رہتے ہیں، اور وہ میری طرح، میں بھی ابھی تک مکتب ہی پڑھایا بچا. مکتب یہ بنیاد ہے، وہ مکتب ہی کا پڑھانے والا تو اللہ کا ولی ہے. لیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت تلاوت کر کے باضابطہ یہ کہا کرتے تھے مکتب کے پڑھانے والے، تم ہی رب والے اور تم ہی اللہ والے ہو. اور بخاری مسلم اور افقہ کا پڑھانے والے ٹھیک ہے، اس کے لیے جو جھگڑا کرے کرتا رہے، لیکن وہ تو بنا بنایا ذہن اور سب کچھ تیار شدہ پاتا ہے.
ان کو تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آگے بڑھ رہتا ہے. جھیلنا تو ان کو پڑتا ہے مکتب والوں کو. عقیدہ یہ صلاحیت کرتا ہے، ذہن یہ بناتا ہے، سب کچھ بڑا بنایا وہاں پھینکتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور اللہ کی اولیاء کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ ولایت عامہ تو حاصل ہو ہی گئی ہے، خاصہ حاصل کرنا ہے. رشتہ اور نسبت تعلق تو ہمارا اللہ سے ہے ہی ہے. اگر نہ ہوتا تو اپنے محبوب کو امتی نہ بناتے، قرآن ہماری سینے میں ڈالتے. اب اس کو کیا ہے، بڑھانا ہے، بچانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی بڑا ہے، جانکار ہے، کامل ہے، اس کی صحبت پہ رہے. یعنی جیسا کہ حاجی صاحب گئے تو میاں جی جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے چمٹ گئے. اور کیونکہ جب تک محبت اور عشق نہیں ہوگا تب تک فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. تو حضرت میں تسلی دی، کہتے امداد اللہ، تمہیں خواب پر اتنا یقین ہوا کہ آ گیا. کیا کہتے امداد اللہ، اور چمٹ کے رو رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے شیخ، کیا کہہ رہے کہ خواب پہ اتنا یقین، تم آگے جو خواب مرید دیکھ رہا تھا وہی خواب پیر دیکھ رہا تھا. اور ایسا ممکن ہے، ایسا المؤمن مرآۃ المومن، مومن کے لیے آئینہ ہے. اس کا ایک تو مطلب ظاہر یہ ہے کہ جیسے آئینہ عیب دکھا دیتا ہے، بولتا نہیں، ایسے مومن کو ہونا چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کی کوئی کمی نظر آئے تو اس کو پھیلائے نہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دل پہ اگر محنت کی جائے، دل کو بنایا جائے تو دل آئینے کی طرح چمکنے لگتا ہے. ایک وقت ایک ہی بات اور ایک ہی سیریل، ایک ہی بیان، ایک ہی تصویر پوری دنیا کے موبائل والے دیکھتے نہیں دیکھتے. ارے بولو بھائی، دیکھتے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو دل سے نہیں دیکھ سکتے. بے حساب ایسے واقعات بے وقت لاتعداد لوگ دیکھتے رہے. اور اس کی دلیل حدیث سے بھی ہے. اذان کے متعلق جب مشورے ہوئے کیا کیا جائے، ہر ایک نے اپنی رائے دی. کوئی دب بجائے، کچھ کہتا جائے الصلاۃ والجامعہ خیر، اعلان ہو، یہ ہو، وہ ہو. اتنے میں عبداللہ ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ الفاظ کہہ جائے. حضور نے کہا بہت اچھا ہے، تم بلال کو سکھاؤ. وہ سکھانا شروع کر رہے، وہ سیکھ رہے. اتنے میں حضرت عمر مراد نبی، مراد لوکانا بادی نبی لکھانا عمر، آواز سنی تیزی کے ساتھ آئے، یہاں تک کہ ان کی چادر مبارک کھسر رہی تھی. اور کہا کہ حضور یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. ایک خواب میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن جس کی مقدر میں سبقت کرنا تھا وہ سبقت کر گیا. وہ آگے بے شمار ایسے واقعات ہیں. مجھے وہ واقعات کبھی اور موقع پہ انشاءاللہ حاضر وہ بتا دیں ایسا ہوتا ہے. اب آگے کچھ پوچھنا پاچنا نہیں، اس کو بیعت کیا اور جو کچھ سینے میں تھا منتقل کر دیا. کیا سینے میں تھا؟ اے مکتب کے پڑھانے والے علی باتا، میرے پیاروں سنو کیا تھا. اللہ کی عشق و محبت اور انوار نبوت سینے میں تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 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 کی ضرب لگاتے تھے تو اندر سے ایسی گرمی نکلتی تھی کہ ان کا گھر تو اس زمانے میں لپیتا جل کے سوختہ ہو گیا. ان کو میاں جی کہتے تھے، اسی مکتب پڑھاتے تھے. سارے پیروں کے پیر کے پیر کیا پڑھاتے تھے بھائی؟ ہاں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب، جن کی وجہ سے قاسم بنے، نانوتوی بنے، تھانوی بنے، گنگوہی بنے،
سب کی رحمہ اللہ کے پیر کے پیر اور مکتب پڑھا. کچھ لوگ آئے بیعت ہونے کے لیے, حضرت نے کہا بچوں سے پڑھتے رہو, ہم آتے ہیں. تو وہ بھی تو طالب علم تھے, والدین تھے, طالب علم تھے, تو بچوں کو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سب سے شریر جسم کا بچہ تھا, وہ جا کے اندر جھانک کے دیکھا کیا کر رہے, تو دیکھا ان لوگوں کو بیٹھ کر کے بیعت کر رہے ہوں, توجہ ڈال رہے ہیں. وہ سب سے بچوں سے کہا ادھر آؤ. وہ سب بچے آگے, وہ ڈرتے بھی رہے ہوں گے, کچھ ایسے رہتے ہی ایک دو. تو اس نے بھی وہی کرنا چالو کیا جو حضرت میاں جی جھنجھانی تنہائی میں کر رہے تھے. اتنے بھی حضرت باہر آئے تو دیکھا کہ یہ تو بڑا پیر بن گیا. تو حضرت نے کہا ادھر آ. اس سامنے بلایا اور سامنے بھی جا کے حضرت نے اس پہ توجہ ڈالی, بے ہوش ہو گیا, ناراض ہو کے ڈالی ناراض. تو وہ کہتا تھا, لکھا ہوا ہے سوانے میں, بڑھاپے میں, کہا میرے حضرت جی میاں جی جھنجھانی نے ناراض ہو کر کے مجھ پہ ایک توجہ ڈال دی تھی. اس توجہ کی وجہ سے میرا دل ایسا روشن ہو گیا کہ اندھیری رات ہے, کمبل اڑا ہوں, لیکن باہر کے سب پتے مجھے نظر آ رہے ہیں, ایک ایک پتا گن کے بتا دوں. پھر وہ حاجی امداد اللہ صاحب کا کیا مقام ہوگا کہ خوشی سے ساری دولت عطا کر دی. میرے پیاروں ایسا ہوتا ہے. یہ واقعات پر کامل یقین ہو. او قاری صاحب دھیان سے سنو یار, سنو گے تو فائدے کی بات آئے گی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے 5ویں کلاس کے ساتھی دوست فرینڈ مجھے پہچان نہیں سکتے ہیں. ایک دم معاملہ بالکل الگ تھا. مگر مفتی افضل صاحب کاکوسی میں پڑھاتے تھے, مفتی آدم صاحب کے ساتھی میں سے مجھے بیٹے کی طرح چاہنے لگے. بس ان کی نظر پڑ گئی اور اسی وقت سے لوگ مجھے صوفی کہنے لگے. لیکن پھر بھی دل دماغ اتنا گندا تھا کہ مجھے قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں آتی. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ اس دولت کو باقی رکھے اور ہمیں بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے. حضرت قاری صدیق صاحب ماوی رحمۃ اللہ علیہ, جو عقل کنواں ہوا ہے, وہ ہمارے حضرت قاری صاحب کو خود مولانا صاحب دامت برکاتہ بارہا کا جتنی چیزیں میں بنا رہا ہوں سب ہمارے قاری صاحب نے کہا تھا اور لکھ کے دیا تھا. جہاں کہا جب نے کیا وہ سب ہوتا تھا. جہاں قدم رکھا اللہ نے وہاں مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا. پونا میں میرا جانا ہوتا ہے, الحمدللہ 2 مدرسہ بھی پرستی میں چلتا ہے. یہ میرے حضرت الہ آبادی اور قاری صاحب کی برکت ہے, ورنہ اپنے پاس کیا ہے. تو وہاں پہ مفتی غزیر صاحب ایک بہت بڑے عالم اور محدث ہے, شیخ الحدیث ہے, کہنے لگے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو ایک سرد آہ کھینچی اور کہا اتنے بڑے شہر میں بڑے بڑے کالجز اور اسکول اور سب ہیں اور دینی مدرسہ ایک بھی نہیں. مفتی غزیر صاحب کہتے ہیں جدھر سے حضرت گزرے اللہ تعالیٰ نے اس پورے روٹ پہ اس جگہ پہ مدرسہ قائم کرا دیا. ہمارے بستی کا سب سے مشہور جو مدرسہ ہے دارالعلوم الاسلامیہ, وہ ڈاکوؤں کا قیام گاہ تھا. پر حضرت قاری صاحب کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا جیسا مدرسہ ایشیا میں بہت کم ہے. تو قل یا ایھا الکافرون اس خاکسار حقیر فقیر کو یاد نہیں ہوتی کہ حضرت قاری صاحب سے میں بیعت ہوا, اس کے بعد اللہ نے ان کی توجہ سے 5 مہینے میں بغیر استاذ کے حافظ بنایا. میں عالم ہونے کے بعد یہ سلسلہ بند نہیں ہوا. یہ سلسلہ بتانا یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی ہے, لیکن جو ڈھونڈے گا وہی تو پائے گا, جو حاصل کرنے چاہے گا اسی کو تو ملے گا. اور نہ حضور کے زمانے میں
جو اچھی نظر سے نہیں دیکھے وہ منافق ہو گئے، نہیں پائے کچھ پائے. پوری زندگی خواجہ متعلق خدمت کی، نہیں لینا چاہے کچھ بھی نہیں ملا. بھائی اس سے زیادہ کوئی قریبی رشتے دار تو ہو نہیں سکتا تھا، خادم بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ تک نصیب نہیں ہوا، اس لیے ان کے اندر طلب نہیں تھی. آپ کے شہر کے اندر مولانا جمیل صاحب دامت برکاتہم سے پہلے کیا کوئی مدرسہ تھا؟ نہیں تھا. لیکن مولانا جمیل صاحب، مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر دراز کے تعلق قائم کی، تو وہ درد سینے سے سینے میں آیا. اور آپ سب میں سمجھتا ہوں انہیں کے شاگرد ہوں گے الگ الگ. ہاں سب جو باہر کے ہوں گے وہ نہیں ہوں گے، بہرحال یہاں کے تو اکثر لوگ انہیں کے شاگرد اس گاؤں کے ہیں، ہے نا. سب کے استاد ہو گئے اور عزت بھی پا رہے. اور اتتی دنیا وہی راغبہ، جس پیسے کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں ٹیوشن کے لیے، ادھر سے ڈھونڈ ادھر سے ڈھونڈ، ادھر سے لا، آنا چاہیے کدھر سے آئے، قرآن خوانی سے آئے، فاتحہ خوانی سے آئے. معاف کرنا آپ لوگ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن ہے ایسا مزاج. پیسہ آنا چاہیے، پیسہ نہیں آ رہا ہے، ٹیسٹی نہیں دے رہے ہیں، اور مدرس الجالہ میں منتظمین نہیں دے رہے ہیں، اور مقتدی نہیں دے رہے، سیٹ نہیں دے رہے. یہ دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. یہ کیا دیں گے، ان کے ہے کیا؟ فقیر محتاج لوگ. ہماری ان پہ نظر ہی نہیں، ان سے تعلق ہی نہیں، ان کے لینے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، اس لیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہی نہیں. رک کے ایک بات اور میرے پیارے کہوں گا، ابھی بھی وقت ہے، دیری نہ کریں. کتنے لوگ علم والے بڑے بڑے بھٹکے ہیں. اب نام کیا لوں؟ مولانا ابو العالی مودودی صاحب معمولیات بھی تھے، تو بولو بھائی. لیکن آج بھی ایسے بہت سارے اعلیٰ علم والے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آزاد ہے. پوری زندگی کا سب کیا کرائے ایک دو جملے میں شیطان اور نفس صاف کرا دیتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے بہو سے جڑو اور لوگوں کو بھی جوڑو، ان کی صحبت میں رہو، اتنا رہو کہ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ میں رہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ عثمان ہارونی کے رنگ میں رنگ گئے. 24 گھنٹے میں خلاف بندی تھی ان کی پیر و مرشد میں. کتنے دن؟ 24. ہما شما ہوتے تو ایک دم اشتہار شائع ہو جاتا. آج کل تو تعجب ہے کہ خلافت کا اشتہار اور دعوتیں چلتی ہیں. کیا اظہار کرنے کی چیز ہے، خوشبو کو بتانے کی ضرورت نہیں. میں خوشبو ہوں، لیکن اچھی خوشبو ہو تو کہیں کہیں اظہار ضروری ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا وقت پڑ جاتا ہے، لیکن وہاں اظہار کر دیا جائے، ورنہ اس کی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو کو بتانے کی ضرورت ہے، خود ہی آدمی اس کو ڈھونڈے گا. حضرت مولانا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک حضرت کے قدموں میں پڑے رہے. پھر حضور کا حکم ہوا پھر چلے، تو اب جدھر سے چلے خوشبو پھیلاتے ہوئے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مشائخ چشت کتاب، اس میں 99 لاکھ ان کو ہاتھوں پر ایمان لائے. توبہ کرنے والے تائبین مسلمانوں کی تعداد تو بے حساب ہے، کیونکہ مسلمان تھے، لیکن ہم لوگوں کی طرح تھے ایسے بھی کچھ کم زیادہ رہے ہو، انہوں توبہ کی. انہی کا نام کیوں لیا گیا؟ پیدائشی ولی حسنی حسینی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی انہوں نے اصلاح کرائی. ہم سب چشتی ہے نا، ارے بولو. یہی حال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادری کا ہے.
پیدائشی ولی تھے، دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے میاں الیاس میں خوشبو آتی ہے صحابہ کی، اور رشید احمد گنگوہی سے بیعت ہو کر کے 20 سال حضرت کی صحبت پہ رہے، اور اتنے بڑے مقام پہ پہنچنے کے باوجود بھی بچوں اور غلاموں کی طرح یہ دیوبند، تھانہ بھون، سہارنپور، قادلہ، نانوتہ جاتے تھے۔ ملفوظات مولانا الیاس صاحب محمد نعمانی صاحب نے مرتب کیے، اس میں میں نے دیکھا لکھا ہے کہ حضرت جیسا بلند کامل قطب ابدال جسے توجہ ڈالی وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا، جو جڑ گیا وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ حضرت نے کہا میں اگر کسی مجمع میں جاتا ہوں تو میرا دل بگڑ جاتا ہے، اجتماعات میں، ملاقات میں، اور پھر دل کو دل بنانے کے لیے تھانہ بھون یا جو ہے سہارنپور یا قادلہ جا کے ہفتہ عشرہ خانقاہ میں اعتکاف کرتا ہوں، اور اللہ 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 کی ضربیں لگاتا ہوں، پھر میرا دل بنتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب کبھی یہ کام کرتے ہی نہیں تو یہ کرے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ سے دعا کر کے، دیکھی دیکھا نہیں، اللہ سے دعا کر کے کہ میرے اللہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، دل میں بے انتہا بیماری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، ریا ہے، غیبت ہے، بخل ہے، جبن ہے، ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ان سب کا علاج کرانا ضروری ہے۔ اب تک نہ کرائے اللہ کوئی معالج عالم ربانی سے مجھے جوڑ دے۔ اب اس کے بعد جب دل بائل ہو تو خط لکھے، چند لوگوں کا نام میں بتا دیتا ہوں۔ ہم لوگ یہ کام بھی کرتے نہیں کرتے تو رسمی رسمت ہے، تو ضروری جو گجراتی ہے اس کو گجراتی سے ہی فائدہ پہنچے، بھاؤ نگری ہے تو بھاؤ نگری سے ہو، یو پی والے سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، ہوتا ہے، مزاج ملنا چاہیے۔ تو دعا کرنے کے بعد یہاں پہ مفتی احمد خان پوری صاحب، شیخ کامل ہونا چاہیے، استاذ کامل ہونے چاہیے، اور سامان بھی برانڈیڈ ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر بھی بیٹھے کامل، چاہے فیس کتنا بھی لگے۔ تو شیخ مفتی احمد خان پوری صاحب ہے، حضرت مولانا ابو قاسم صاحب نعمانی دیوبند سے، سہارنپور میں مولانا عاقل صاحب ہے، اور قادلہ میں کون ہے مجھے پتہ نہیں، میں جانا نہیں، وہاں بھی کوئی ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد قمر الزما صاحب الہ آبادی بے شمار اللہ والوں سے فیضان حاصل کیا ہے۔ اس وقت میری معلومات میں یہ اور مفتی احمد خان پوری صاحب جیسا تو کامل کبھی ایسے لوگوں سے تھوڑی دیر بھی اگر جڑ گئے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، لیکن لیٹ نہ کریں۔ اور نہ بس آخر بات کہوں گا، علامہ سید سلیمان ندوی صاحب جانتے ہیں نا، ارے نام تو سنے ہوں گے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت دنوں تک خالی وہ علم پہ محمد تھانوی علیہ علامہ سے بحث کرتے رہے، تو یہ بھی کیا کم، خیر پھر حاضر ہوئی، پھر بیعت ہوئی، پھر اصلاح ہوئی، تو انہوں نے کہا بہت دیر کر دی، کیا کہا بھائی، بہت، تو کسی نے تاریخ کی، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم ایسے تھے کہ ویسے تھے، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کیسے تھے۔ علامہ کہہ رہے ہم ایسے تھے ویسے تھے، کہ آپ پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کیونکہ میرے بھائیوں جو استاذ ہوتا ہے نا اس کا سب رنگ بچے میں جاتا ہے، سب رنگ باپ کا ماں کا سب جاتا ہے، جاتا نہیں جاتا ہے۔ مفتی افضل صاحب کہا کرتے تھے آف فول، کیا کہتے تھے، بڑے سیدھے آدمی تھے، بھائی کہہ رہے تھے مارتے اٹھتے تھے، کیا کہتے تھے آف فول، بڑے زمانے تک خود بخود نکلتا تھا آف فول۔ یہ جو ہمارے طلبہ کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، مولویوں کی جن کی نوازیوں کی نہیں ہو رہی ہے، ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ امام کی اور عالم کی اور معلم کی اصلاح نہیں۔ دیوبند میں گھنٹہ بچانے والا عند اللہ کی سزائے مارتا تھا، وہاں سے ایک ہیرے نکلتے تھے، اور آج وہ چیزیں کم ہو گئی، تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اچھا قاری ملے، آپ لوگوں کو علم میں ہوگا، 2 قاری کی ضرورت ہے اچھا پڑھانے والا، بتائیے گا، نہیں مل رہا ہے، سبھی ڈھونڈ رہے، اور
50,000 فارغ ہو رہے ہر سال. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اللہ والوں کی قدرداری کی اور اپنی اصلاح کی توفیق. آمین.